كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي على رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج ہمارے سیکنڈ ایپیسوڈ میں، جو کہ ذی الحجہ کی اسپیشل سیریز ہے، سیکریفائس اسپیشل، جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اور ان کی اسپیشل کوالٹیز اور کچھ ان کے اسپیشل ریکمنڈیشنز اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسپیشل انعامات دیے ہیں، ان کو اسپیشل القابات دیے ہیں، ٹائٹلز دیے ہیں، ان کی طرف غور کر رہے ہیں قرآن میں۔ تو آج ہمارے سامنے ہے سورۃ آل عمران، جس میں 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھا ذکر کیا ہے، اور آج ہائی لائٹ جو آیت ہے ہمارے پاس وہ ہے آیت نمبر 67 اور 68۔ اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں ہیں جو اس کانٹیکسٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں، تو ہم صرف 67 اور 68 نمبر کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ اس طرح سے ہے، بلکہ 65 سے، کہ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کر چلے ہو جن کے پاس تمہارے کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم کی نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیتیں اہل کتاب کے پس منظر میں نازل ہوئی، جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ ابھی تلاوت کیا، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے۔ اس سے پیچھے سورۃ آل عمران میں لمبی چوڑی بحث چلی آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت مشہور آیت ہے جو آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی، کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، مشہور معروف مبلغ جو اسلام کے داعی رہے ہیں وہ لوگ اس آیت کو بہت تلاوت کرتے ہیں کہ اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، یعنی کہ ہم اپنے کامن ٹریڈس پہ آ جائیں، اختلافات پہ بعد میں آئیں گے۔ اور وہ کامن ٹریڈس کیا ہیں؟ بھائی اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی ایک اللہ کے سوا کسی کو عبادت نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور یہ کسی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں، اہل کتاب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اہل کتاب یعنی کہ اس زمانے کے یہودی اور نصرانی، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، جن کو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جن کو علم تھا کچھ نہ کچھ، پھر بھی ان کو جیسے کفار قریش کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک دم نرے جاہل تھے، نرے بت پرست تھے۔ لیکن جو یہودی تھے اس وقت کے، جو نصرانی تھے، خاص طور سے یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس مدینہ میں آباد تھے، اور یہ صورت بھی مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی تمہارے اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں یکساں بھی ہیں، تو ان پہ ہی آ جاؤ، توحید پہ تو چلو آ جائیں، توحید تو ہمارے آپ کی کامن ہے، اختلافات سے ہم بعد میں آ جائیں گے، لیکن پہلے توحید پہ آ جائیں۔ تو اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے، تو ان یہودیوں کا ایک بہت پرانا ایک حربہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ بھائی یہ تو دین ابراہیمی سے پھر گیا ہے، یہ بندہ تو دین ابراہیمی کو چھوڑ چکا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان کی کیا لاجک تھی؟ کیونکہ جو قریش تھے، جو قریش کا وہ تھا، ان کی ساری نسبت ہی کیا تھی؟ ان کا جو سارا پوائنٹ آف فلیکس تھا، جو جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا محترم کہتے تھے، وہ کیا تھے کہ بھائی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ اور ابراہیم کون تھے؟ ان کا پوری دنیا میں ریسپیکٹ تھا۔ ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ سمجھ لیجئے دنیا کی سب سے بڑی آبادی آج بھی آن پیپر عیسائیوں کی ہے، وہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ابراہیمک ریلیجن اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ یہودی اس کے بعد سمجھ لیجئے مطلب مسلمان ہیں، اس کے بعد تو ہم تو مانتے ہی ہیں حضرت ابراہیم کو، اور اس کے بعد یہودی جو ہے بڑا ایک طبقہ وہ ہے، وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے دوسرے غیر مذاہب، جن کا میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، ان کے بھی بہت سارے فیکشنز ہیں جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے نسبت ڈالتے ہیں۔ تو ابراہیم اتنی ایک جیت شخصیت ہے تاریخ انسانی میں، جن کی طرف نسبت کرنے کے لیے آدھی سے زیادہ دنیا اپنی طرف نسبت کرتی ہے ان کو، کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے مذہب پہ چلنے والے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اصلی دین ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ قریش مکہ کا تو تھا ہی کہ بھائی ہم حضرت ابراہیم کے نسل ہے، حضرت ابراہیم نے لا کے خانہ کعبہ میں اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بسایا تھا، یہیں سے پوری نسل چلی تھی ان کی، تو ہم ابراہیمی نسل ہیں، ہم اصلی ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں۔ اور عیسائیوں کا اپنا وہ تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے جب دعوت حق کا آغاز کیا، آپ نے جب دعوت دینا شروع کیا،
تو اب قریش مکہ بھی پریشان کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد تو بت پرستی کرتے چلے آ رہے تھے، ہم تو بتوں کو ماننے والے تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ اچانک کہاں سے آ گئے، یہ کون سے، ہم تو کوئی قانون نہیں مانتے تھے اس طرح کا، ہم تو خانہ کعبہ کا طواف بھی برہنہ کر لیا کرتے تھے، یہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ ہمارے اوپر کیا کیا نیا نیا دین لے کے آئے ہیں۔ تو وہ بھی ان کو دین ابراہیمی سے پھر گیا۔ پھر یہود کو بھی جب پتہ چلا تو یہود کے خلاف بھی جب دعوت شروع ہوئی، یہود کو بھی جب دعوت دینا شروع کیا گیا کہ بھائی تم بھی دین حق کی طرف آ جاؤ، مدینہ میں خاص طور سے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے جب دعوت شروع کی تو ان کا بھی اب مسئلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی کہ ہمیں کیوں آگے پریشان کر رہے ہیں؟ تو وہ خود بھی کہنے لگے کہ بھائی تم دین ابراہیمی سے پھرے ہو، اصلی دین ابراہیمی تو ہم مانتے ہیں، ہم اصلی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور انہوں نے یہ چیز قریش کو بھی پڑھانا شروع کیا تھا، قریش کو بھی کہتے تھے دیکھو دین ابراہیمی سے پھر گیا ہے، دین ابراہیمی وہ نہیں جس کے پاس ہے، دین ابراہیمی ہمارے پاس ہے۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں جن کو یہودی مانتے تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ ان کو بھی حضرت ابراہیم سے نسبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی حضرت ابراہیم کی اولاد سے، وہ تو اس لوکیشن پہ بھی ہیں جس لوکیشن پہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو ان لوگوں کے درمیان ایک تانا زنی کا ماحول بن گیا کہ ہم اصلی ابراہیمی ہیں، ہم اصلی ابراہیمی ہیں، ہم اصلی ابراہیم کے مذہب کو ماننے والے۔ یہودی کہنے لگے کہ یہودی کہ ہم اصلی ابراہیمی ہیں، نصارہ کہنے لگے بھائی نہیں ہم اصلی ابراہیمی ہیں، قریش مکہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ کہا کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیا جھگڑتے ہو، کہ تورات و انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے نا، تمہیں تو جو تورات ملی تھی، جو تمہیں کیا نام ہے کتابیں، آسمانی کتابیں جن کا تم دعویٰ کرتے ہو حضرت ابراہیم کی طرف نسبت ہونے کا، وہ تو حضرت ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے نا، تم نے ان کو صحیح طرح سے مان لیا تھا کیا؟ اگر تم نے ان کے ساتھ بھی صحیح طرح سے مانا ہوتا تو تم کو اچھی طرح پتا ہوتا کہ تم ابراہیمی ہو یا نہیں ہو۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ جن چیزوں کو علم رکھتے تھے ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، یعنی جو چیزیں ٹوٹا پھوٹا علم ان کے پاس تھا اس میں بھی یہ بحث کرتے تھے اور اس میں بھی حق کو چھپا دیتے تھے، اس میں بھی ان کی عادت تھی کہ بحث کے چکروں میں حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی طرف واضح اشارہ کیا کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ اہل الکتاب لم تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل میں خلط مت نہ کرو، چھپاؤ نہ، تو ان کی عادت تھی اس طرح سے بحثیں کر کے حق کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بہت ایک جو سب سے کرکس ہے جو اس آیت کا سب سے امپورٹنٹ کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے اور ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، لیکن ابراہیم تھے کیا؟ وہ اللہ نے واضح کیا کہ ولکن کان حنیفا مسلم، وہ ایک سیدھے سچے مسلم تھے، وہ ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے، حنیفا مسلم، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مسلم اور وہ بھی یکسو، ایک جس نے سبمٹ کیا اور وہ بھی فل کنسنٹریشن فوکس کے ساتھ، دائیں بائیں ہٹ کے نہیں، کنفیوژن کے ساتھ نہیں، بالکل پراپر اپنے آپ کو سبمٹ کیا جس نے وہ تھے۔ اور وما کان، اور مشرکوں میں سے تو ہرگز نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کو شرک سے تو دور دور تک واسطہ نہیں تھا، وہ تو بت شکن تھے، وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بت ڈھا دیے تھے، وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بت پرستی چھوڑنے کے پاداش میں آگ میں جن کو ڈالا گیا، جن کو گھر سے نکال دیا گیا، جن کو ہجرت کرنی پڑی، جن کو اپنی فیملی چھوڑنی پڑی، ہر چیز جنہوں نے کی، تو ان کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ یہودی و نصرانی بالکل بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا، یہ دعوت حق ہے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت اعلیٰ ورفع مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابراہیم یہودی نصرانی کچھ نہیں تھے، ابراہیم کا کوئی الگ مذہب نہیں تھا، ابراہیم کا مذہب وہی اوریجنل مذہب تھا جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ تھا سبمیشن کا مذہب۔ وہ حنیف مسلم تھے، وہ یکسو مسلم تھے، جس نے ساری چیزوں سے رخ پھیر کر ایک راستے کو چن لیا تھا، جس نے چاند ستارے سورج ان سب کی پوجا پاش کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پوجا کی طرف اپنے آپ کو مختص کر لیا تھا، اپنے آپ کو اسپیشلائز کر لیا تھا، اپنے آپ کو کنوے کر لیا تھا کہ بھائی مجھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ابراہیم توحید پرست تھے، ابراہیم توحید کے ماننے والے تھے، ابراہیم صحیح اللہ تعالیٰ کی پہچان کو کرنے والے اور ان کے صحیح دین کو سمجھنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج تھا۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے، اور اس میں ہمارے لیے دو طرح سے میسج آتا ہے۔ پہلی طرح سے کیا میسج آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب آپ کو بھیجا ہے، اور اسپیشلی اہل کتاب جتنے بھی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، اور جن کو بھی تھوڑی سی ہسٹری کے طلب ہے، اور جو حضرت ابراہیم کو ریور کرتے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ بھائی ابراہیم کی اگر پیروی کرتے ہو نا، جس طرح سے آج جوڈائزم والے، جیوز جتنے ہیں، جتنے کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بھائی ابراہیم کا دعویٰ کرنے والے ہو تو آؤ ذرا ابراہیم کی صحیح مذہبی شناخت پڑھو، تو ذرا دیکھو تو ابراہیم واقعی تھے کون، ابراہیم کا اصلی معاملہ کیا تھا، ابراہیم کا اصلی مذہب کیا تھا، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈسکرائب کیا۔ آؤ دیکھو ابراہیم نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا، جن چیزوں کو ابراہیم نے بتایا تھا، جس طریقے پہ ابراہیم چلتے تھے، کیا اس طریقے پہ آج سب سے قریبی کون چل رہے ہیں؟
تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ابراہیم کے طریقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ابراہیم کا جو اصلی طریقہ ہے وہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. اور جو ابراہیم کے اوپر کلام نازل ہو رہا تھا، جو ابراہیم کے اوپر چیزیں آ رہی تھیں، وہی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آ رہی. تو یہ تو پہلا سب سے امپورٹنٹ میسج تھا کہ بھائی ابراہیم جس مذہب پہ تھے وہ مذہب آپ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے اٹھا رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے نازل کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سے دین ثبت کر رہے ہیں. تو اس دین میں شامل ہو جاؤ جو ابراہیم کا دین تھا، اور وہ تھا مسلم. اور ابراہیم نے ہی تمہارا نام رکھا تھا، وہ سماکم مسلمین، جو نام لفظ مسلم تھا وہ بھی حضرت ابراہیم کا ہی رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں مختلف، ہم آگے بھی انشاءاللہ اور ایپیسوڈز میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کو ایوارڈز دیے ہیں، ان کے کوالٹیز بیان کی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کریں. اور اس میں ایک لطیف اشارہ اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اس دور سے آگے چل کے آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے. سورۃ الحمیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے بہتر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے اور کہے کہ میں مسلم ہوں. اب یہ آیت ویسے تو نازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے اور ہر داعی حق کے بارے میں ہے. اور سب سے پہلے ہم اسے ایکسٹراپولیٹ کریں تو حضرت ابراہیم میں فٹ ہوتی. حضرت ابراہیم نے بھی سب سے اچھی بات اللہ کی طرف دعوت دی تھی اور اپنے آپ کو کیا کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین. میں سیدھے سب کچھ چھوڑ کے، ساری دائیں بائیں راہیں چھوڑ کے اللہ کی یکسو پرستش کرنے والا ہوں، اللہ کی یکسو عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوں. تو ابراہیم سب سے پہلے تھے جنہوں نے خود کو مسلم کہا، جنہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا. اور جب اللہ نے ان سے کہا، جیسے کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ان سے کہا مسلم ہو جاؤ، بھائی سبمٹ کرو، میں نے سبمٹ کر دیا، فوراً سبمٹ کیا. تو حضرت ابراہیم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لیگیسی ہے کہ جب اہل ایمان، جب بھی مومن بندہ، جب بھی ایک ایمان والا بندہ، ایماندار انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے سب سے اچھی بات کیا کرتا ہے، وہ دین کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز، میں نے ایگزامپل دیا، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نیک کاموں کی طرف، آؤ شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر آؤ توحید کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف، آؤ حب رسول کی طرف، آؤ اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ طریقے کی طرف، آؤ صحابہ کے اجماع کی طرف. یہ سارے جو طریقے ہیں بلانے کے، یہ اہل ایمان کے ہیں، یہ ایک مسلم بندے کے طریقے ہیں. اور اس مسلم بندے کا سب سے بڑا شاہ نشان لقب کیا ہوتا ہے، وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. نسبتیں اپنی بے شمار ہو سکتی ہیں آج کے دور میں، بالکل ہم اس سے بچ نہیں سکتے کہ آپ کسی منہج کو فالو کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی مسلک کی طرف جا رہے ہو، لیکن آپ کی ٹاپ پریورٹی کیا ہونی چاہیے، میں مسلمان ہوں، میرا اصلی نام کیا ہے، مسلمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، حدیث کا ٹکڑا ہے. تو اس میں ہے کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا، جو غریب ہے وہاں سے مراد اجنبی ہے، اور وہ آگے چل کر پھر اجنبی ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا. اور اس وقت بشارت ہے ان غربا کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان اجنبیوں کے لیے جو غریب ہو جائیں گے اس وقت. تو اس کی شرح میں بعض علماء کرام نے بڑی زبردست شرح کی ہے، اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ بھائی جس طرح کہ اسلام شروع میں تھا تو مسلمان اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے. اس وقت شروع میں مسلمانوں کا جو بھی مزاج رہتا تھا، کوئی بھی دعوت پیش کی جائے تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے پیش کی جاتی تھی، بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہماری مسجدوں کے سامنے بھی صرف مسلمان ہی لکھا ہوتا تھا، یا ہماری دعوت کا کل جو بھی چیز ہے وہ اسلام کی طرف ہوتی تھی، مسلمان ٹیگ کی طرف ہوتی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کم ہو گیا، لوگوں کی دعوتیں ان کے فلاں مسائل کی طرف ہو گئی، بھائی ہم فلاں مسلک کے ماننے والے، ہم فلاں مذہب کے ماننے والے، ہم فلاں مدرسے کے ماننے والے، ہم فلاں اس کی طرف ماننے والے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دین سیکھنے کے لیے ایک اسکول آف تھاٹ کو پریفرنس دی ہو، ایک مسلک کو پریفرنس دی ہو، ایک جگہ سے سیکھا ہو، تو وہ اپنی نسبت اپنی جگہ، لیکن آپ کا اصلی ٹائٹل ہمیشہ کیا رہنا چاہیے، مسلمان رہنا چاہیے. آپ کا اصلی وقت، آپ کا اصلی دعوت کا منبع، آپ کا اصلی دعوت کا جو مین بنیادی پوائنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف، چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو وہ صرف اسلام ہونا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سبمیشن ہونا چاہیے. اور آپ کا اصلی ٹائٹل انلیس ویری نیسیسری ہے کچھ ایسی بات آ جائے کہ بھائی ہاں ہم دو مسلمان بھائی ہیں آپس میں کسی اختلافی مسئلے پہ، جس کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو کسی اختلافی مسئلے کے ڈسکشن کی ضرورت ہے نہیں آپ کو، تو وہاں پر آپ حوالہ دیں کہ میں فلاں عالم دین کی بات کس سے زیادہ متفق ہوں، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے اور جو دوسرا والا سامنے والی بات کہے گا وہ بھی مسلمان تھے. تو یہ جو فرقہ واریت اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہوا نہیں دیتے. اہل ایمان کی ہمیشہ صفت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اختلافات صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا کرتے تھے
اور وہ ایک دوسرے کے اوپینینس کو ریسپیکٹ کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ میں فلاں مسلک بنا چکا ہوں، میں فلاں مسلک. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، وہ اپنے آپ کو قرآن کے حامل بتاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف آتے تھے. تو یہ سیکنڈ ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی ابراہیم یہودی نصرانی وغیرہ کچھ نہیں تھے. تو اس زمانے کے یہودی نصرانی ایک طریقے سے اس زمانے کے فرقوں کا ہی حال تھا کہ وہ ایک اپنے آپ کو ابراہیم کے پیروکار مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ابراہیم کو اون کرنے کی بات کرتے ہیں. مشرکین اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امتی بتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، بھائی ابراہیم یہ سب کچھ نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی، بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی طریقہ ہم لے کے چل رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم کر، بھائی کوئی بھی چلے نہ چلے، ہم سب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیں گے. ہم جب کسی کو اسلام کی طرف بلائیں گے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی بات کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں جڑنے کی بات کریں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ جڑنے کی بات کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم ادھر آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ. ہاں، ہم جب آگے کی کوئی ایسے ایڈوانس ٹاپکس آئیں گے جن میں تھوڑی سی ہمیں سمجھنے کے لیے ملٹیپل اوپینینز آ سکتے ہیں، جس میں ملٹیپل راستے ہو سکتے ہیں کسی ایک ہی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی ایک ہی طریقے کو سمجھنے کے لیے، تو وہاں پر ہم کسی بھی ایک کو جو ہمیں مناسب لگتا ہے ہم اس کو سمجھ لیں گے، جو ہمیں زیادہ اپنے وزن پہ صحیح لگے، جو بات ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو چلا لیں گے. لیکن ہم سب سے پہلی چیز کیا کریں گے، اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کریں گے. ہماری پہلی پریفرنس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جاتے ڈکلیئر کر دیں کہ میں فلاں مسلک کا تعلق رکھنے والا ہوں. ہم کہیں بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں تو میں فلاں مدرسے سے پڑھا ہوں، میں فلاں مدرسے کا تعلق رکھنے والا ہوں، میں فلاں عالم دین کی بات ماننے والا ہوں، میں فلاں عالم دین کی طرف اپنی نسبت کرنے والا ہوں. ہماری پہلی نسبت کیا ہونی چاہیے کہ ہم حنیف مسلم ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان کی طرف ہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمیں اللہ نے جو قرآن دیا ہم اس کی طرف ماننے والے ہیں، ہم اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے راستے پہ چلنے والے. تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ جس میں آج ہم نے قرآن کے ایک دوسرے حصے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سمجھا. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے بہت جلد اور ایک نئے قرآن کے حصے کے ساتھ اور ایک نئی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خطاب کیا ہوگا اور حضرت ابراہیم کی کوالٹیز کچھ بیان کی ہوں گی اور ہم ان کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.